السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ ال-عمران کی آیات 165 تا 170 کا ترجمہ اور تفصیل سے مفہوم سمجھیں گے۔ ان آیات میں غزوہ احد کی حکمتیں، منافقین کا رویہ اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے عظمت مقام کا ذکر ہے۔ آیت 165 مفہوم: جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، حالانکہ اس سے پہلے بدر میں تم دشمن کو اس سے دگنا نقصان پہنچا چکے تھے، تو تم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری اپنی غلطی، حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 166 مفہوم: دونوں لشکروں کے ٹکراؤ کے دن جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ اللہ کے حکم اور اس کی حکمت سے تھی، تاکہ سچے مومنوں کی پہچان اور آزمائش ہو جائے۔ آیت 167 مفہوم: اور تاکہ منافقوں کا بھی پتہ چل جائے، جن سے جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ کی امید ہوتی تو ہم ضرور ساتھ چلتے۔ اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے من سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ آیت 168 مفہوم: یہ وہی منافق ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جانوں سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ آیت 169 مفہوم: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ آیت 170 مفہوم: وہ اس فضل پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی خوشی منا رہے ہیں جو ابھی ان کے بعد دنیا میں ہیں اور ان سے نہیں مل سکے کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خلاصہ: ان آیات مبارکہ کے ابتدائی حصے میں غزوہ احد کے دردناک واقعات کے بعد مسلمانوں کی ایمانی و اخلاقی تربیت، آزمائشوں کے پردہ چھپی حکمت اور منافقین کا دوغلا پن بیان کیا گیا ہے۔ جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو 70 صحابہ کرام کی شہادت اور زبردست جانی و مالی نقصان کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، تو ان کے دلوں میں یہ سوال ابھرا کہ اللہ کے برحق دین اور رسول اللہ کی موجودگی کے باوجود ان پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جب تم نے غزوہ بدر میں کفار کو اس سے دگنا نقصان پہنچایا تھا تو آج کی اس آزمائش پر تعجب کیسا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نقصان تمہاری اپنی جذباتی غلطی اور حکم رسول کی عدم تعمیل کی وجہ سے تم پر آیا ہے، اور اس کا ایک بڑا مقصد سچے مومنوں اور جھوٹے منافقین کے درمیان واضح فرق کو نمایاں کرنا تھا۔ چنانچہ جب جنگ کے نازک موقع پر منافقین کو پکارا گیا تو انہوں نے بے حسی سے یہ بہانہ بنایا کہ اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقین ہوتا تو ہم ضرور ساتھ چلتے۔ پھر یہی منافقین اپنے گھروں میں بیٹھ کر سچے شہیدوں کے بارے میں طعنہ زنی کرنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جانوں سے بھی موت کو ٹال کر دکھاؤ، کیونکہ موت کا وقت متعین ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں قرآن کریم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے ایمان افروز منظر پیش کرتے ہوئے شہداء اسلام کے عظیم الشان مقام و مرتبے کو واضح فرمایا ہے۔ ان آیات میں یہ حقیقت بالکل روشن کر دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں غیب کے خزانوں سے دائمی رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور انعام پر بے حد خوش و خرم ہیں جو انہیں عطا کیا گیا ہے، اور اپنے ان مومن بھائیوں کے لیے بھی مسرور و پرامید ہیں جو ابھی دنیا میں ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آخر میں یہ بات بھی بالخصوص واضح کی گئی ہے کہ شہید ہونے والے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کے اجر اور قربانیوں کو ہرگز ضائع نہیں فرماتا۔ اہم پیغام: اس سورت کی ان مبارک آیات سے ہمیں یہ اہم درس ملتا ہے کہ زندگی میں آنے والی آزمائشوں اور مشکلات پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے منافقانہ بہانے تراشنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی کوئی بھی قربانی ضائع نہیں جاتی، حق اور سچ کی راہ میں جان دینے والے مردہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاں زندہ اور کامیاب ہے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ پر کامل توکل رکھنا چاہیے اور مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اختتامی دعا: اے ہمارے پروردگار،
ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمیں ہر قسم کے نفاق، جھوٹ اور دل کی سختی سے محفوظ فرما۔ ہمیں مشکل وقت میں صابر اور شاکر بنا، اور ہمارے اندر حق کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ وضاحت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید دینی معلومات اب تک پہنچتی رہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔